آپ دیکھیں نصف رمضان جو ہے وہ گزر چکا اور آدھا رمضان باقی ہے۔ آج ہی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جسٹ بیفور 1 منٹ آف افطار کہ اذان نہیں ہوئی ہم کھجور نہیں کھا سکتے کہ 1 منٹ ابھی پڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس پورے دن کے اندر جھوٹ بھی بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، کاروبار میں مکر و فریب بھی کرتے ہیں۔ کیا ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا؟ ایک ہی رات کو، چاہے وہ 27ویں ہو یا 25ویں ہو رمضان کی، ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہی لیلۃ القدر ہے، لیکن حقیقت کے اندر ایسا بالکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کی جو آخری 5 تاک راتیں ہوتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تم پر روزے فرض کیے ہیں اور اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ Dear brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے بھی رمضان کے روزے رکھے، ساتھ 2 شرائط رکھ دی، کیا؟ ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت سے، یعنی اپنا محاسبہ کرنے کی نیت سے۔ جس نے بھی روزے رکھے، نیت کیا تھی؟ ایک ایمان کی حالت تھی، دوسرا ثواب کی اور اپنے احتساب کی، اپنے محاسبے کی نیت تھی۔ اس کا اجر، اس کا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ Dear brothers and sisters، ہم میں سے کون شخص ہے جو اپنے پچھلے گناہوں کی معافی نہیں کروانا چاہتا؟ کون ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ ہم سب گناہگار ہیں اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے جو پاسٹ گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لے۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے ہمارے لیے۔ نصف رمضان گزر چکا ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک چانس ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروانے کی۔ نصف رمضان گزر چکا، یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اس حدیث کا، ایمان و احتساب، احتساب، اپنا محاسبہ۔ آپ دیکھیں نصف رمضان جو ہے وہ گزر چکا اور آدھا رمضان باقی ہے۔ آج ہی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا رمضان سے پہلے جو میں تھا یا تھی، کیا یہ 15 روزے جو آئے ہیں انہوں نے میری زندگی کے اندر کوئی اثر رکھا؟ کیا یہ جو 15 روزے، رمضان کی راتیں، رمضان کے دن میری زندگی میں آئے، کیا میرے قرآن پڑھنے میں، میرے روزے رکھنے میں اور میری عبادات میں اور میرے معاملات میں، کیا ان رمضان کا اور ان روزوں کا فرق پڑا؟ کیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا؟ سب سے پہلی بات جھوٹ بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص جو روزے کے دوران، کہ ایسا شخص جو روزہ رکھے اور جھوٹ نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جسٹ بیفور 1 منٹ آف افطار کہ اذان نہیں ہوئی ہم کھجور نہیں کھا سکتے کہ 1 منٹ ابھی پڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس پورے دن کے اندر جھوٹ بھی بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، کاروبار میں مکر و فریب بھی کرتے ہیں۔ کیا ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم علیحدہ بھی ہوتے ہیں، ہم اپنے کمروں میں علیحدہ کچھ کھا بھی سکتے ہیں، کچھ پی بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں کھاتے اور پیتے۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ Dear brothers and sisters، ہمارا باقی کے جو معاملات ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں مکر اور فریب کا سہارا لے رہے ہیں، اس بیس پہ کہ جی یہ کاروبار کا حصہ ہے، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں ہے۔ ہم اگر گاہک کو یہ نہ کہہ دیں بھائی میرا اس میں مجھے یہ وارا نہیں کھاتا، یہ مجھے اتنے میں سیل نہیں کر سکتا، تو یہ اس کے بغیر اور جھوٹ کے بغیر اور دھوکہ دہی کے بغیر میرا کاروبار چل سکتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس روزے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری حدیث اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسرا چانس کہ قیام اللیل
تو ایک الگ چیز ہے، یہ لیلۃ القدر کی بات ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہماری سوسائٹی نے ایک ہی رات کو، چاہے وہ 27ویں ہو یا 25ویں ہو رمضان کی، ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہی لیلۃ القدر ہے، لیکن حقیقت کے اندر ایسا بالکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کی جو آخری 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ ان میں سے ایک ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، اس بات کو مبہم رکھ دیا۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ جو امت ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے، یہ نہ ہو کہ وہ سارا رمضان اپنے دوسرے معاملات کو دیکھتی رہے، صرف ایک رات اگر پتہ چل جاتی بھائی یہی لیلۃ القدر ہے تو اس رات کو ساری عبادات کرتے یا جو بھی معاملات کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا ہے، بتایا نہیں ہے۔ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی، اس کی نشانیاں کیا ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہماری سوسائٹی جو ہے، ہم لوگ گناہوں کو، جو ظاہری گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے باطنی جو گناہ ہیں ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم داڑیاں بھی کٹوا رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم ٹک ٹاک پر لائیو بھی آ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر اونچی اونچی آواز سے تانے اور وہ گالیاں بھی کس رہے ہیں۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ ایسا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے جو فرض کیے ہیں، کیوں کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہاری لائف چینج ہو جائے، اور تم ایک بہترین اسپرچول زون سے گزر جاؤ، اور تمہیں یہ ریئلائز ہو کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کو بنایا کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں سے بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ تو ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہ رمضان یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، صرف 15 دن باقی ہیں۔ آج ہی اپنا محاسبہ کریں، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں۔ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ یہ جو 15 دن ہم نے یہ گزارے ہیں، کیا ہم نے ان میں بخشش کروائی، یا یہ بس گزار دیے جس طرح ہم دن گزرتے ہیں؟ آج ہم نے اپنا انشاءاللہ محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور اپنی زندگی کو اس طرح ڈالنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، پھر سننے والوں کو اور اس کو شیئر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔